ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ نمبر 7 فروری 2025۔ بزم سلطان العاشقین، ملفوظات سلطان العاشقین، قسط نمبر 4، مرتب سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ دولت اور سکون۔ کسی نے سلطان العاشقین مجزی اللہ الاقدس سے سوال کیا کہ انسان کے پاس دولت آ جائے تو کیا سکون آ جاتا ہے؟ آپ مجزی اللہ الاقدس نے فرمایا، اگر دولت سے سکون ملتا ہوتا تو میں اس راستے پر کبھی نہ چلتا۔ دراصل اللہ نے آپ مجزی اللہ الاقدس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ مجزی اللہ الاقدس کو اس میں سکون نہ ملتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سکون تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، جیسا کہ سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل سکون حاصل کرتے ہیں۔ اولیاء کرام ہمیشہ پرسکون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی ولی کو کوئی بیماری لگ جائے وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا۔ وہ مریض ہوتا ہے مگر اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے لالیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دیدار میں ہر لمحہ مستغرق ہوتا ہے۔ انسان کی بے بسی۔ فرمایا، انسان کی سب ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھ کر قلم توڑ دیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک رزق کی بات ہے تو وہ اس کے ذمے ہے۔ قرآن میں سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ: اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ نے جاندار فرمایا ہے، انسان نہیں۔ درخت کی بھی روزی ہوتی ہے، پھر جس جگہ سے رزق ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے کہ شقی روح انسان میں پھونکے یا سعید۔ بیٹا بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اولاد ہی نہ دے۔ سورہ شورا میں ارشاد ہے، اور جسے چاہے 5 کر دے۔ انسان کی تربیت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، دراصل وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 2 بچے اگر جڑواں ہوں اور ایک ہی والدین ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کی راہ پر چلتا ہے اور ایک اللہ کی راہ پر۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کوشش ہے، لیکن اس کا نتیجہ نہیں۔ پھر مصائب بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ سورہ حدید میں ہے، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ ساری جدوجہد کیسی، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کا اختیار۔ فرمایا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ آتا ہے تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننا انسان کے بس میں ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ اس میں کوشش سے مراد قرب الہی کے لیے کوشش ہے۔ یہی وہ قسمت ہے جو اللہ نے نہیں لکھی بلکہ انسان کی کوشش کے مطابق لکھتا جاتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے کہ جو لکھی جا چکی اس کے لیے دن رات ضائع کرتا ہے، اور جو لکھی جانی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ شیطان کے جال۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راہ حق سے ہٹانے کے لیے میرے اوپر شیطان مختلف ہیلوں سے حملے کرتا تھا۔ ریاضتوں اور مجاہدوں کے دوران ایک بار میرے ارد گرد بہت سے فریب کے جال بچھ گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ وہ جال مجھے جکڑ لیں گے۔ میں نے توجہ کی اور دریافت کیا کہ یہ جال کیا ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ دنیا کے فریب کے جال ہیں۔ یہ شیطان کے ہیلوں اور حملوں میں سے ایک ہیلہ اور حملہ ہے۔ یہ جال سب سے پہلے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، جو انسان کو اس راہ سے روکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا، اے ایمان والو، جہاد کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں۔ نفس پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی۔ شیطان نفس کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس میں دونوں خصوصیات ہیں، نفس پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو بھی۔ جب پازیٹیو ہوتا ہے تو انسان کی راہ فقر پر چلنے میں مدد کرتا ہے،
جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی بیت ہے، ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو، اور جب نیگیٹو ہوتا ہے تو شیطان سے مل جاتا ہے۔ لمبی امیدیں۔ فرمایا شیطان کا کام ہے لوگوں کو راندہ درگاہ کروانا، اسی لیے شیطان کو گمراہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، لیکن نہ وہ رزق بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، نہ زندگی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے، نہ مشکل پیدا کر سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے، بس وہ لمبی امیدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں لگانا شیطان کا کام ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان نے کہا اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ انسانی شیطان۔ اس کے علاوہ شیطان یہ بھی حربہ استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کی شکل میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ سورہ ناس میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنوں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ حدیث ہے کہ جن شیطان سے انسانی شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شیطان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی انسانی شیطانوں کا ذکر ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو دشمن بنا دیا۔ انسانی شیطان کسی بھی انسانی صورت میں آ سکتا ہے، جس سے اس کو لگے کہ بات مانی جائے گی، چاہے عالم کی صورت میں ہو چاہے بیوی کی صورت میں۔ شیطان کہتا ہے کہ عالم کو گمراہ کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، جبکہ ان پڑھ کو گمراہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ شیطان کن کو گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناکام کروں گا۔ اب یہ بندے دنیا دار تو نہیں، وہ تو دنیا کے بندے ہیں۔ نفس کے پجاری بھی نفس کے بندے ہیں، اللہ کے نہیں۔ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جس کا خدا پہلے ہی نفس ہے، اسے گمراہی کی کیا ضرورت؟ یا جو پہلے ہی اللہ کا منکر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اسے گمراہ کرنے کی کیا حاجت؟ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو راہ فقر پر چلنے والے ہیں، کیونکہ فقر کی راہ پر چل کر ہی انسان اس کا بندہ بنتا ہے۔ اس لیے شیطان انہی لوگوں کو گمراہ کرنے کی چالیں چلتا رہتا ہے۔ شیطان کا مظہر۔ جب بھی شیطان کسی انسان کو اپنا مظہر بناتا ہے، یعنی وہ انسان فنا فی شیطان ہو جاتا ہے، تو شیطان اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تو اب شیطان بن گیا ہے، بلکہ ان کو پھر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے بنی آدم میں سے کچھ معاون و مددگار ہیں، ملعون ان کو مومنوں کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ انہیں نماز، صدقات اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، حرام اور ناجائز کمائی کو خوشنما بناتے ہیں۔ شیطان سے مقابلہ نہیں کرنا۔ فرمایا شیطان سے مقابلہ کرنا بے وقوفی ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ وہ 70,000 سال فرشتوں کو علم پڑھاتا رہا، فرشتوں کا سردار تھا، اس سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں ابلیس کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اللہ نے ملا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا، اے لعنتی، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس بولا، اے جنید، آپ کیا چاہتے ہیں میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ اتنے میں اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ کہہ دو کہ جس اللہ نے تجھے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، اسی نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے عالم تھے جو یہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں اعوذ باللہ کے مسائل نکالنا شروع کر دوں تو میں 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ جب نزاع کا وقت آیا تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، کیا خدا کو بھی پہچانا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک خدا ایک ہے۔ اس نے کہا، اس پر کیا دلیل ہے؟ خواجہ نجم الدین کبری امام فخر الدین رازی کے مرشد ہیں۔ خواجہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں میل کے فاصلے سے اپنے مرید کو دیکھا کہ نزاع کا وقت ہے اور شیطان حملہ آور ہے۔ خواجہ صاحب وضو فرما رہے تھے تو آپ نے فوراً وضو کے پانی کی چھینٹیں مار کر کہا، رازی تو چرا نمی گوئی کہ من خدارا بلا دلیل می شناسم۔ ترجمہ، رازی تو یہ کیوں نہیں کہتا میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟
امام فخरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन कहा, शैतान, मैं खुदा को बग़ैर दलील के मानता हूँ। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई मुर्शिद नहीं, इसका मुर्शिद शैतान है। लोग उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं कि मुसलमान ने आखिर दोज़ख से निकल ही आना है। वो तो दूर की बात है। पहले ज़रा ये तो बताएं कि आपके पास इसकी क्या गारंटी है कि ईमान की हालत में मौत आएगी। रूह और जिस्म। इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक रूह। और जब हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तर्जुमा, हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। जब इंसान को मौत आती है तो जिस्म तो अल्लाह की तरफ नहीं लौटता, ये तो कब्र में चला जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रूह लौटती है, क्योंकि रूह ही अल्लाह ताला की तरफ से आई है। जिनकी रूह ज़िंदा हो इन्हें मौत नहीं आती। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुल्ला शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। असल हयात यह है कि इंसान हमेशा की ज़िंदगी पाले और हर गम से आज़ाद हो जाए। यही वजह है कि औलिया कराम कब्र में भी ज़िंदा होते हैं, जैसा कि अल्लाह ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो अल्लाह की राह में अपने आप को मार दें। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। लेकिन उन औलिया को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हदीस कुदसी है, बेशक मेरे औलिया ऐसे भी हैं जो मेरी कुबा के नीचे छुपे रहते हैं और उन्हें मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है बसा सग पोस्त कोरा नाम नीस्त, लेक अंदर पर्दा बेया जाम नीस्त। तर्जुमा, सुन, बहुत से मामूली लिबास वाले हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन दर पर्दा वो उस जामे मारिफत के बगैर नहीं है। मज़मून जारी है।